میاں صاحب کی جو تاعیات نائلی ہے اس پر کیا افیکٹ پڑے گا، یعنی برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر یہ اپیلیں ماضی کے کیسوں پہ بھی لگیں، یعنی کہ ان کے کیس پہ بھی لاگو ہو، تو پھر وہ اپیل اس کے خلاف کر سکتے تھے. مثلا ان کا جو سناما والی ججمنٹ تھی اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتے تھے، جس طرح کے باقی کیسوں کے خلاف کرتے ہیں، اور وہ اس میں پھر ان کو کمپلیٹ آرگیومنٹ وہ دوبارہ کر سکتے تھے. لیکن وہ چونکہ کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ماضی پہ لاگو ہی نہیں ہوتا، یہ صرف مستقبل کے کیسوں پہ یا حال کے کیسوں پہ لگے گا، تو اس لیے وہ ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. پھر اس قانون کا کوشش کی گئی تھی آخری منٹ پہ کہ یہ شک ڈال دیں قانون میں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے، لیکن وہ پھر سپریم کورٹ نے چونکہ 8-7 کی میجورٹی سے یہ کہا ہے ریٹروسپیکٹولی نہیں اپلائی ہوتا، تو اس لیے وہ اب ان کو اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں. سینٹ کا جو ہے وہ اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا. آپ بھی سینیٹر ہیں، رضا ربانی صاحب نے بھی اس کے اوپر خاصی تنقید کی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے جو یہ اجلاس ہے بلانے کی جو وجہ ہے یا نہ بلانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہ بلانے کی اجلاس یہی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ساری چیزیں کہنا چاہتے ہیں اور جو ایشوز ہیں جن کو ریز کرنا چاہتے ہیں اس فورم پہ وہ نہ ریز کی جائیں. یہی ایک ڈائریکٹ وجہ نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت ایک ہی آئینی فورم باقی ہے. نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی تو ڈیزالوڈ ہیں، ایک ہی نیشنل ڈیبیٹ کا فورم سامنے ہے. اس کو نہ ان سچویشن میں بیٹھنے دینے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پردہ ڈلا رہے اور کوئی بات اس کی نہ کر سکے اوپنلی، کیونکہ وہ سینٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں آپ کھل کے ہر بات کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جو ہے نا وہ بہت ایک ڈپلومیٹک رول پلے کیا. انہوں نے بجائے اس کے ڈیٹ اناؤنس کرتے انہوں نے بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دی ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہیں ڈیٹ دینی چاہیے تھی یا انہوں نے جو ایکشن لیا ہے ان اکارڈنس ود لا ہے، یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں تو اس سے بڑا کلیئر ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا پریزیڈنٹ صاحب کا ہی حق ہے. میں نے تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کا حق ہے، اور آپ ان کے ساتھ آپ کی صرف الیکشن کمیشن نے صرف ان کے ساتھ الیکشن شیڈیول طے کرنا ہے، لیکن ڈیٹ انہوں نے دینی ہے. ان کو چاہیے تو یہی تھا کہ وہ اپنی ڈیٹ دے دیتے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے کہ سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے. ٹیکنیکل اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اپیل کا جو حق ہے وہ تو دے دیا گیا ہے، تو اب جو فیصلہ کوئی بھی آئے گا تو یہ والا خاص طور پہ جو فیصلہ اب اس کے خلاف اپیل کا جو حق ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو بینچز بنائے جائیں گے ان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 8 سے اوپر جو ہے وہ ججز یا 7 سے اوپر ججز کوئی کیس نہیں سن سکیں گے، کیونکہ ادروائز تو اپیل ہو ہی نہیں سکے گی. تو اس حوالے سے کیا سپریم کورٹ کوئی قانون بنائے گی یا اس میں بھی پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرے گی؟ اور اپیل جو ہے وہ کون سنے گا؟ اس کے اوپر خاص طور پہ آپ کمنٹ کریں. نہیں، اب وہ دیکھیں اپیل نہیں ہو سکتی، پریکٹیکل پوزیشن ہے، اور اس پہ بھی میرا خیال ہے وضاحت آئے گی ڈیٹیل میں جب ججمنٹ آئے گی کہ جب آپ کے 15 ججز ہو گئے تو پھر اپیل آپ کن کے پاس کریں گے؟ 15 ججز کے علاوہ آپ 16 نئے ججز تو نہیں لا سکتے اپیل سننے کے لیے. یہی اگزامپل 8 پہ بھی لگتا ہے، کیونکہ 8 کے بھی آپ انلیس 17 ججز ہوں، آپ 15 ججز ہیں تو پھر وہ ان کے خلاف بھی اپیل نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے رولز بنانے پڑیں گے، اس کو فردر کلیریفیکیشن کے لیے سپریم کورٹ کو خود ہی رولز بنانے پڑیں گے، جس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ جہاں 8 ججز بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ 15 کے 15 ہی بیٹھیں، تاکہ ایک بار ہی فیصلہ ہو. 8 ججز کا پھر بینچ تشکیل ہی نہ دیا جائے کیسز سننے کے لیے، کیونکہ ورنہ آپ باقی جو 6 ججز ہیں ان کا پھر آپ ایک طرح سے کبھی رائے لیں گی نہیں.